یہ جو سٹچنگ اپ ہے آف دی الیکشنز اینڈ گورنمنٹس، یہ ای وی ایم سے ٹھیک نہیں ہوگی. پھر آپ نے اپنا کردار جو ہے ایز اے سویلین وہاں پر پہلے اس کو لوگوں سے اس کی ستائش کروائیں نا. تو آج بھی ہمارے ملک میں فلیش پوائنٹ فوج ہے. ملک کا کچھ نہیں بنے گا اگر یہ لڑائیاں رہیں کہ جی آپ تو فلانے کی سائڈ لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو ہمیشہ ہی اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. جیسے خان محمود قریشی صاحب نے کہا تھا نا I would let it pass. ان کا ایک مقصد تھا عمران خان کو گرانا ہے. اب ہمارے یہاں ایک سلسلہ چل رہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ کا، اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ووٹنگ کا رائٹ دینے کا. اس پر ظاہر ہے پی ٹی آئی اس کو ایک گیم چینجر کے طور پر دیکھ رہی ہے، لیکن اس کی ایک لیگل سائڈ بھی ہے کہ آپ وہ جو رائٹ آف فرینچائز ہے اس کو کتنا پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس پہ جو ویلیڈیٹی کوسچنز ہیں وہ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے. اور ابھی تک لگ رہا ہے کہ کیس جائے گا عدالت میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ممکن ہو پائے گا یا نہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو آپ کو کہ وہ قانون نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا، سینٹ میں ہے. اس کے اوپر دیکھیے ریزرویشنز تو اپوزیشن کو تو ہیں، لیکن جو ای سی پی ہے اس کے کچھ کنسرنز ہیں. لیکن وہ جس طرح سے باہر آ رہے ہیں کنسرنز، اس پہ جو ای سی پی کا امپریشن آ رہا ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن کا کم اور پولیٹیکل پارٹی کا زیادہ آ رہا ہے، جس کے اوپر پھر گورنمنٹ بھی اب کیپٹلائز کر رہی ہے کہ یہ تو پارٹی بن گئے ہیں اور ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، قانون بنانا ہمارا کام ہے. لیکن دیکھیں آپ جتنی مرضی الیکٹرانک ووٹنگ مشین لگا لیں، اگر وہ بنائی میں کہتے ہیں کھوتا کھو میں ہی رہنا ہے تو وہ آپ جو مرضی کر لیں. اگر الیکشن رگی ہونا ہے اور کوئی ٹوچ لگ جانا ہے تو پھر وہ اگر ایسا کام ہونا ہے تو پھر ہو جائے گا. پھر کبھی آر ٹی ایس بیٹھے گا تو کبھی ای وی ایم مشین کا پیپر ختم ہو جائے گا تو کبھی اس کا سسٹم کرپٹ ہو جائے گا. سو وہ تو پھر آپ کو پتا دیرا ویز ٹو ڈو اٹ، وہ تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے. سو ہمارے ملک میں دراصل الیکشنوں کا والا جو معاملہ ہے نا جی، یہ جو سٹچنگ اپ ہے آف دی الیکشنز اینڈ گورنمنٹس، یہ ای وی ایم سے ٹھیک نہیں ہوگی. یہ بڑا لانگ کورس چاہیے اس کے لیے. اور وہ بدقسمت بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نا صبر کسی کے پاس نہیں ہے. People need to see sustained governance. People need to see transparency. People need to see tolerance. آپ لوگوں کو 8-10 سال کمپرومائز کے ساتھ ہی صحیح آپ لوگوں کو یہ تو بتائیں نا کہ بھائی سویلین ڈسپینسیشن اس قابل ہے کہ وہ سپریمیسی کلیم کرے. آئین نے تو دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کا ماڈل ہی ایسا ہے، آپ ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے، تو پھر آپ نے اپنا کردار جو ہے ایز اے سویلین وہاں پر پہلے اس کو لوگوں سے اس کی ستائش کروائیں نا. جب وہ آپ ستائش کروا لیں گے پھر پیپل وڈ سی، اور ان کو پتہ لگے گا کہ ہاں یار نہیں یہ گل ٹھیک ہے، دیکھو نا زبردست ماڈل ہے، اب ان کا پائے میں جو شیئر ہے وہ بڑھے اور سویلین سپریمیسی آئے پاکستان کی کسی بھی سویلین حکومت کے پاس. وہ ہم اس کا انتظار کرنے والے ہے نہیں. کبھی ہمارے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں کسی جعلی اکاؤنٹ سے، تو کبھی کسی اور چیز سے، تو کبھی ہمارے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ سے، تو کبھی ہماری پراپرٹیوں سے. پھر جہاں یہ گرد سے اٹی ہو یہ معاملات اور پھر ہم کہیں جی کہ نہیں ہم ووٹ کو عزت دو، میں جنرل بات کر رہا ہوں، تو وہ پھر نہ سنک نہیں کرتی بات. وہ پھر لوگ سوال بھی کرتے ہیں اس چیز کے. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، اور یہی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سول ملٹری بیلنس ہے یا جمہوری حکومتوں کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو سیاستدان جمہوریت کے نام پہ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو تھوڑی سی سول سرچنگ کی ضرورت سب کو ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں ہم ہمیشہ سول ملٹری فرکشن سنتے رہے ہیں، اب اس دفعہ جو ہائیبریڈ اور ون پیج کی گفتگو ہوتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے یا ابھی تک مسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں؟ دیکھیے کچھ تبدیل تو ہوتا نہیں، مطلب معاملات ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت ایسے نہ بن پاتی اگر ان کو ایک جو ریکوزٹ سپورٹ تھی جو کہ ملی اگر وہ نہ ہوتی تو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر پھر اس پہ بہت سے لوگوں کو اگین they will object to this، but دیکھیں آپ ساری چیزیں نکال لیں. میں اتنا بات کہتا ہوں آج بھی ہمارے ملک میں فلیش پوائنٹ فوج ہے. فوج کے لیے آج بھی آپ پاکستان فوج زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے تو انویریبلی لوگ کہیں گے زندہ باد. وہ لوگوں کی اٹیچمنٹ ہے اپنی فوج سے، سیکیورٹی کے ادارے سے وہ ہے، اور وہ جو پاپولیرٹی بھی ہے وہ بھی ہے. ہاں لوگ نعرہ بھی لگاتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں وہ جی سیاست نال تہاڈا کی تعلق ہے، یا فلانے نو کیوں لے کے آئے تھے فلانے. وہ ٹھیک ہے بات، اس پہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے، لیکن فوج ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
یہ تو اس پہ تو کوئی کوشچن نہیں ہے نا کہ وہ ملک کی بہتری چاہتی ہے. ملک کی بہتری چاہتے ہیں, ان کی بھی ایگزسٹنس سب کچھ اس ملک کے ساتھ ہی ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اتنا بڑا وائڈ ہے ویسا بٹوین سویلین لیڈرشپ اینڈ بٹوین دا ملٹری, کہ وہ ٹرف وار اتنی گندی اور اتنی کروڈ ہو جاتی ہے, اتنی بلڈی ہو جاتی ہے کہ وہاں پر پھر ایک دوسرے کو باگ ڈاؤن کرنے کی, پن ڈاؤن کرنے کی کوششیں اور حرکتیں شروع ہو جاتی. آئی وڈ سے بوتھ ویز, دونوں سائڈ سے ہوتی. یہ جو ایک پیج والی بات ہے, دیکھیں ایک پیج ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو عمران خان صاحب کو ایگزیمپلری سپورٹ مل رہی ہے فرام دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ٹھیک ہے جی, وہ بہت سے لوگوں کے حق میں, وہ بہت سے لوگوں کو اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ چلیے ہمیں ملتی تو ہم پتہ نہیں کیا کر جاتے, لیکن عمران خان ملی ہے. میں کہتا ہوں ساری حکومتوں کو ملنی چاہیے, سارے کو ملنی چاہیے, لیکن پرابلم یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ جو سیاستدان کا امپریشن ہے وہ اتنا برا ہو چکا ہے, اتنا گدلا ہو چکا ہے. آلدو میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کے اندر پاکستان سے زیادہ کرپٹ ہے سیاست. آپ اس بات کو فیکچولی آپ دیکھیں تو وہاں ایسے ہی ہے, دیٹس کنٹریز لائک 10 times our size, وہ ہم سے وہ وہاں پر, لیکن وہاں جسٹیفیکیشن نہیں ہے کسی مارشل لا کی یا ملٹری انٹرونشن کی یا ہائبرڈ چیز کی یا ون پیجر کی, وہاں پر نہیں ہے اس کی. لیکن وہ ان کا دیکھیں نا, وہ تو پھر ان کی ڈفرنس کیا ہے. میں کہتا ہوں انڈیا سے اس کی کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ آپ 20 سال نکالیں. واٹ واز دا ڈفرنس بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا؟ نہرو, یہ ڈفرنس ہے جی. ہم نے شلوار قمیضوں کی طرح بدلے وزیر اعظم, انہوں نے نہرو کو تھام لیا, وہ نہرو میڈ دا ڈفرنس. ٹھیک ہے, جو چیز فیکچولی اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور ہسٹری کو پڑھنا چاہیے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں پڑھتا ہوں تو دیٹ واز, آئی تھنک دیٹ واز دا ڈفرنس. ٹھیک ہے جی, باقی وہ ریسورسز سائز وہ ساری چیزیں وہ اپنی جگہ پر. تو پاکستان کے اندر جب آپ وہ لڑائی کس بات کی ہوتی ہے, یار یہ تو میرا ہے, اے فوج نے کیوں کر لیا, اے فلانے نے, فوج وہ یہ سوچتے ہیں وہ سیاستدان تو بڑا کرپٹ ہے گیا یار, یہ تو انج کر گیا, فلانی جگہ فلیٹ لے گیا, فلانی جگہ. سو بوتھ اینڈز ڈونٹ میٹ. جب تک ہمارے ملک میں یہ چیزیں, یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ, یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی, یہ لڑائی رہے گی. ویسا آج یہ ہے, کل کوئی اور حکومت ہوگی, لیکن جو موجود رہے گا, ایک تو چلے اللہ کی ذات ہے, جب تک دنیا ہے پاکستان قائم دائم رہے. پاکستان الحمدللہ رہے گا, عہدے پہ لوگ بدل جائیں گے, لیکن فوج تو رہے گی, فوج تو رہے گی. فوج اس ملک میں سالمیت کی ایک علامت ہے, وہ تو رہے گی. سو جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں اور کوئی بات نہیں کریں گے, یا یہ لڑائیاں اسی طرح رہیں گی, تو کام خراب ہو جائے گا. ایون میں کہتا ہوں پاکستان میں فوج کو بھی یہ سوچنا پڑے گا جی کہ یہ سلسلہ, یہ لڑائیاں ملک کا کچھ نہیں بنے گا اگر یہ لڑائیاں رہیں کہ جی آپ تو فلانے کی سائڈ لیتے ہیں, ہمیں تو آپ رگڑا دے دیتے, آپ تو فلانے کی سائڈ لے لیتے. جب تک اس چیز کے اوپر کوئی کنسنسس بات نہیں ہو سکتا, کام نہیں ٹھیک ہو. اچھا یہ بتائیں کہ ون پیج ابھی تک قائم ہے, یا ہمیں جو پتہ لگتا ہے کہ تھوڑی بہت جو ہے وہ گفتگو ادھر ادھر دوسرے لوگوں سے بھی ہو رہی ہے, کوئی سلسلہ بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ آپ کی دیکھیے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب کو ہمیشہ ہی اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے فوج میں, خاص طور پر کہ شہباز شریف صاحب میچور ہیں, انٹیگنائز نہیں کرتے کسی کو. He's very good at delivering things. He is a good administrator. He knows what to do or whatever it takes to be in the government. ان کی پوزیشن اور ہے. جو میاں نواز شریف صاحب کی یا for that matter ان کی صاحبزادی کی اپروچ ہے, وہ پرسنل گریوینسز بھی ہیں, ان کے اندر وہ ایک ریجڈٹی آ گئی ہے. whereas جو شہباز صاحب ہیں, ان کا ویو پوائنٹ, ان کا اوپینین بہت فرق ہے. He believes کہ بھئی آپ 10-15 سال اچھی گورننس دیں تو خود ہی آپ اسرٹ کرنے کے قابل ہو جائیں. That's what he says. اور اگر ریشنلی دیکھا جائے تو یہی ہے. بٹ دی ادر سائڈ سے تھنگس کہ نہیں جی نہیں, آپ تو دس از دا ٹائم ٹو گیٹ what we deserve اور سویلین سپریمیسی, وہ آپ کے خواب ہے. پھر وہ یا تو پھر کریں نا جی. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, سیدھی سی بات ہے کہ کوئی ایسا ہو نہ بندہ وہ کہ اچھا جی میری یہ زمین, یہ گھر, یہ سب کچھ ہے, اگر میرا کوئی کاروبار ہے تو یہ, اور باقی اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس کو کچھ نہیں, اگر وہ الیکٹ ہو گیا اور پرائم منسٹر بن گیا, اس کو کسی نے, ٹھیک ہے, اس کو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکے گا نا. اگر وہ کسی جگہ سٹینڈ لے گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی کھڑا ہو گیا, سٹینڈ لیا ہوا ہے اس نے. نہ یہ کسی خاتون کے ساتھ اس کا کوئی گندی ویڈیو کسی کے پاس ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, نہ اس کا کوئی چھپا ہوا اکاؤنٹ ہے, نہ اس کی کوئی خفیہ بیوی ہے, نہ اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے, ٹھیک ہے جی, نہ یہ کرپٹ ہے. یہ تو آدمی ہے, فیس ویلیو یہی کچھ ہے جی, یہی ملک کا پرائم منسٹر.
اس کا یہ اثاثے ہیں, یہ ہمیں سارا پتا ہے. نہ کوئی بینامی زمین, نہ کوئی بینامی جائیداد, نہ کوئی بینامی اولاد, نہ کوئی بینامی بیوی. کیا پکڑیں گے اس کا؟ وہ بلیک میل ہوگا کسی سے؟ نہیں ہوگا. وہ تو پھر کہے گا اچھا جناب میں تو یہ ملک کا وزیر اعظم ہوں, اور میرے خیال میں if I have the power, if I have the executive power, this is the authority and that's the way it should work. فوج بھی کہے گی بندہ اس تعریف پہ تو پھر عمران خان صاحب پورے اترتے ہیں. دیکھیے میں وہ کہتے ہیں نا, جیسے خان محمود قریشی صاحب نے کہا تھا نا I would let it pass, تو میں بھی کہوں گا I would let it pass. ٹھیک ہے, اس پہ ابھی ہم آتے ہیں, پہلے اپوزیشن کی بات پوری کر لیں. اپوزیشن کا بھی تو جو نیریٹو ہے, چاہے وہ جمہوریت کا نعرہ یا سویلین سپریمیسی کا نعرہ مسلم لیگ نون لگائے یا پیپلز پارٹی لگائے یا مولانا فضل الرحمان لگائے, اینڈ میں نکلتی اس میں سے جو ایک سیلف سرونگ قسم کی نیریٹو ہے وہی ہے, اور جس کو ذرا سا اشارہ ہوتا ہے وہ ہاتھ باندھ کے پتلی گلی سے پہنچ جاتا ہے کہ جی مجھے بھی خدمت کا موقع دیں. تو جان تو ان کے اندر بھی نہیں, کسی میں نہیں ہے حضور. بات یہ ہے, یہ پی ڈی ایم بنی, فرینکلی بات ہے, پی ڈی ایم کس کے لیے بنی یار؟ حد ہو گئی ہے. پیپل پھر دین کے اگین لوگوں کو پھر وہ چڑ آ جاتی ہے. اپنے انٹرسٹ کے لیے بنی. ان کا ایک مقصد تھا, عمران خان کو گرانا ہے, عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے, اور کوئی کام نہیں تھا بھائی. اس کو گراؤ, ہمیں رکھو. اسلام آباد آ کے شو لگانا تھا, اور قدردان کون تھا؟ قدردان پنڈی میں فوج سے کہنا تھا کہ جناب ہم آ گئے, ویکھو ساڑا شو, متاثر ہوئے ہوتے جناب, اداد دیو پھر. I'm putting it in a very crude way. عمران خان صاحب کا کیا تماشا تھا 2014 میں؟ اس سے بڑا فساد کیا تھا؟ ایک سوچی سمجھی ایک گورنمنٹ کے خلاف سازش تھی. وہ آئے, انہوں نے تماشا لگایا, اس وقت نہیں مانی فوج, نہیں گرایا نواز شریف کو. سب پورے عمران خان صاحب نے تو انگریڈینٹ پورے کر دیے تھے کہ جی تماشا بھی لگا لیا, یہ بھی ہو گیا جی, جیلی تو فلانا, یہ جی فلان ہو گیا جی, اور یہ ہو گیا جی, اور بڑی داندلی ہو گئی, اور فلان ہو گیا, یہ ہو گیا. سب ٹوپی ڈرامہ, سب تماشا, سب دو نمبری. اس لیے آئے تھے. وہ ایک کانسپریسی تھی ایک ملک کے وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے. یہاں پر بھی پی ڈی ایم بنی تو کس لیے بنی؟ ہم لائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, اور فوج پہ بھی کسی طرح یا پریشر ڈال کے یا ان کو وو کر کے ہم عمران خان کو نکلوا دیں. وہ نہیں ہوا یار. It didn't work. It didn't work in 2014, it didn't work in 2021 or 2020. So it never worked. It didn't work. مجھے تو خوشی ہے کہ یہ نہیں ہوا, تاکہ ان جماعتوں کو کم از کم یہ احساس ہو کہ کوئی کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. خالی اس قسم کے ڈھکوسلوں سے آپ اپنی مخالف حکومت کو گرا نہیں سکتے. I really hope they learn ویسا, but I don't think they will ever learn. عمران خان صاحب آج حکومت میں ہیں, پتہ نہیں اگلی دفعہ حکومت ہے اپوزیشن ہے, اگلی دفعہ بھی یہی کریں گے.